اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر چکر لگایا تو پھر چکر ہوگا، ان کے اصول اور فرمائے ہوئے حکم کے مطابق چکر لگایا تو پھر وہ طواف ہوگا۔ جس طریقے سے کھانا تو کھانا ہے، مرغی کھانے پر تو پابندی نہیں ہے نا، مرغی چوری کر کے یا چوری شدہ گوشت کھانے پر پابندی ہے۔ اگر کوئی کہے کھانا تو ویسے بھی ہے تو ویسے بھی ہے، یہ غلط ہے۔ جو اسلام کے مطابق کھائے گا اس کو ثواب ملے گا، جو اسلام کے اصولوں سے ہٹ جائے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگلی آیت وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ۔ اب وہ یہ تھا جی کہ وہ لڑتے بڑے تھے، مشرکین عرب مسلمانوں پر اکثر و بیشتر زیادتی کرتے رہتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اسلام جب آیا تو ظالمین کے ایوان لرز اٹھے۔ یعنی اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ حقدار کو حق دیا جائے، اگر نہ ہو تو پھر حقدار کو حق دلایا جائے، سادہ سی بات ہے۔ اور اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہے تو اسلام کہتے کسے ہیں؟ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ 4 چیزوں کا نام ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے عقائد اور نظریات، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر اخلاقیات۔ باقی ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ عقائد و نظریات کی درستگی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں یہ جنگیں جتنی ہوئی ہیں اسلام میں وہ عقائد و نظریات کی بنیاد پر ہوئی۔ اخلاق بھی ضروری ہے لیکن ایک دائرہ کار ہے، عبادات بھی ضروری ہے، دوسروں کی زمینوں پر قبضے کر کے مسجدیں بنانا، درباریں بنانا، مدرسے بنانا، یہ کوئی جائز نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے بھی پیسے ادا کیے گئے تھے زمین کے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بد اخلاقی یہ بھی ہمارے مسلمانوں میں عام ہے، اگر کوئی شریف آدمی صحیح بھی ہو تو خواہ مخواہ اس کے گلے فٹ ہو جاتے ہیں، یہ سارے کا سارا غلط ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جہاد مختصر ترین راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ 4 آدمی لاٹھی اٹھائیں اور خواہ کسی سے لڑنا شروع کر دیں۔ اس کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اس کی جناب اعلیٰ باقاعدہ فورس ہوتی ہے، پھر اس کی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، پھر ملک کا سربراہ ہوتا ہے، مفتیان نظام سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اور دوسرا ملک یا جو زیادتی کرے پھر اس کے خلاف، یہ جہاد ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ جس کو جو سمجھ میں آیا وہ اس کو جہاد سمجھ۔ الحمدللہ جی میں بڑا مجاہد ہوں، کہ نئی مسجد بنی ہے، مسجد میں بہت اچھے لوگ آئے ہیں اور اچھی اچھی جوتی اٹھا کر میں لے آیا ہوں، میں مجاہد ہوں۔ یعنی بات صحیح تھی، جہاد اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس نے غلط کام کر کے جہاد کے لفظ کو استعمال کیا تو اس نے اسلام کے اس اصول کو بدنام کیا۔ بس یہ چیز ہے کہ جب ہم غلط استعمال کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں لڑو۔ اس لڑائی سے کیا مراد ہے جی؟ جب موقع محل ہو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اسی طریقے سے صلح ہوگی، نہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں پھر صلح کا راستہ نکلتا ہے۔ جب تک طاقت کا مظاہرہ نہیں کرو گے کوئی صلح نہیں کرے گا آپ سے۔ ہر جگہ پر گردن جھکانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے در پر تو جھکانا ہے گردن کو،
ہر جگہ گردن کٹوانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے بغیر اصول اور ضابطے کے. جہاں حکم ہے ٹھیک ہے. تو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے رہو گے تو وہ سر پر چڑھ جائیں گے. کبھی آنکھیں بھی اٹھاؤ، کبھی گردن بھی اٹھاؤ، گردن اٹھا کر چلو. اس لیے تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی کھتی میں یہاں گردن پر زور سے تھپڑ مارا کہ تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے اور گردن کو جھکائے ہوئے، گردن کو اٹھا کے چل، تاکہ غیر مسلم یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی گردن ٹوٹ چکی ہے. تو یہاں یہ حکم ہے، جہاد میں گردن اٹھانے کا حکم. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. شاعر مشرق سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یہ بتائیے اسلام میں موسیقی جائز ہے؟ اسلام میں رقص، ناچنا، ڈانس کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل جائز. انہوں نے کہا کیسے؟ دیکھو بہت سارے لوگ بات پوری سمجھنے سے پہلے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اس نے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے اور میدان جہاد ہو، اس وقت جو خلوص سے اونچی آواز سے اذان دے گا وہ اذان والی موسیقی جائز ہے. اور جب میدان لگا ہوا ہو، کفار سے لڑائی اور جنگ جاری ہو، تو کفار کو مات کرنے کے لیے رقص کرتے ہوئے اس پر وار کرنا یہ جائز ہے. تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے باتیں کی. تعتدو، زیادتی نہیں کرنی جی. زیادتی کیا ہے کہ آپ کے علم میں ہے نا یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کی تھی 6 ہجری میں جو خواب دیکھا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. اس سے پہلے حدیبیہ وہ ایک کنواں ہے اور علاقے والے بستی اس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا تھا. اور اس پڑاؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر، نمائندہ، قاصد بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ ان کے کاروباری مراسم ان سے اچھے تھے. دیکھیے اسلام میں کاروبار کرنے پر پابندی نہیں ہے. یہ ہمارے بہت سارے لوگ جو کہہ دیتے ہیں سب چیز چھوڑ دو جی، بس اس راستے پر نکل جاؤ گی. یہ سارے راستے اسلام کے راستے ہیں، کبھی اس راستے پر، کبھی اس پر، کبھی اس پر. کاروبار کرنا اسلام کے مطابق یہ بھی تو اجر و ثواب ہے، یہ بھی تو نیکی ہے. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، کھلانا پلانا، ان کو باعزت رکھنا، ان کو تربیت دینا، حسب نسب سکھانا، جدید تعلیم سکھانا، فن سکھانا، یہ سارے کا سارا اسلام ہے، مکمل اسلام. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو. یعنی ہر کام ہم نے اسلام کے مطابق کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو ہمیں آسان لگے یا جو کام ہمیں پسند آئے ہم وہ سمجھیں اور باقی غلط. یہ غلط ہے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. پھر مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے. تو پھر آپ نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی. ذرا آپ غور سے یہ بارہا آپ نے بات تو سنی ہوگی، نتیجہ بھی آپ نکالا کریں نا کہ رسالت پناہ، رسالت مآب حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیعت لی قصاص عثمان کے لیے. بیعت لی، سب نے بیعت کی. ذرا غور فرمائیے حضرت عثمان غنی کے بارے میں بات کا پتہ چلا. وہ آقا کی جماعت کا ایک رکن تھا، انہوں نے بھیجا تھا اور پھر ساروں نے اتفاق کیا کہ بدلہ لیا جائے گا اگر ایسا ہو گیا ہے. تو قصاص لینا شریعت کا حکم ہے نا.
اگر میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا، اگر واقعی ایسا ہوتا، یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا تو بدلہ لیتے نا، تو پھر اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قصاص عثمان لیا جائے، تو پھر حضرت امیر معاویہ کا کون سا قصور ہے؟ معاملہ خلافت کا تھا ہی نہیں، کبھی نہ انہوں نے کہا نہ انہوں نے کہا، قصاص عثمان کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے چھوٹے داماد کو تو اہل بیت میں شامل کیا جائے اور دوہرے داماد کو اہل بیت میں شامل ہی نہ کیا جائے۔ یعنی آج تک اہل البیت کے بارے میں بھی تعیین نہیں کر سکے، لوگ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا ویسے تو نہیں مناتے۔